بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کسی انسان کو کسی کھانے پر شک ہو، آج کل تو موسم کے اعتبار سے کچھ کھانے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت سے موافقت نہ کرتے ہو، شک ہو کہ کھاؤں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے اور دل بھی چاہتا ہو کھانے کا، تو سورہ قریش کی تلاوت کر کے کھانا کھائیے، کھانا نقصان نہیں دے گا۔ مگر جو اس سے پہلے کی ذمہ داریاں وہ الگ موضوع ہیں، صرف نقصان کی بات کی ہے۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، واجبات واجبات ہیں، مستحبات مستحبات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جملے کو آپ کہیں اور صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اور آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، کوئی سننے والا، جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ سورہ قریش پاک اور پاکیزہ غذاؤں پر اس وقت پڑھیے جبکہ آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دیں، تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ آپ پڑھ کر کھائیے تو نقصان سے محفوظ رہیے گا۔ پھر اگر اس سورہ کو تلاوت کریں اور پانی پر دم کر دیں، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ناقص غذاؤں کے اعتبار سے، کمزور غذاؤں کے اعتبار سے انسان کی بیماریاں، خاص دل کی بیماریاں، پتہ نہیں چلتا، ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا کہ مسئلہ دل کا ہے، دل میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان سورہ قریش کی تلاوت کرے پانی پر دم کر کے کسی ایسے مریض پہ چھڑکے جس سے دل کی پرابلم ہو اور سولو نہ ہو رہی ہو، خدا اسے اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا۔ سورہ قریش کی 4 آیتوں میں 3 برکتیں میں نے آپ تک پہنچا دیں، 2 رسول خدا کی حدیث سے اور 1 امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے۔ سورہ قریش میں کیا ہے؟ کچھ تذکرہ ہے نعمتوں کا، خدا یاد دلا رہا ہے۔ مکے میں نازل ہوا، نمبر 24 ہے سورہ کا نزول کے اعتبار سے، قرآن کے لحاظ سے نمبر 106 ہے، آخری پارے کے اندر ہے، سب کو زبانی یاد ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ خدا یاد دلا رہا ہے ان نعمتوں کو جو خدا نے مکے والوں پر نازل کی، اور شاید میں سب کا سب تفصیل بیان کرتا، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اتنی بات کہ سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے لفظ شتا کے الفاظ تک پہنچایا ہے۔ ایک سردی ہے، ایک گرمی ہے، اور یہ دونوں موسم خدا نے بیان کیے سورہ مبارکہ لإلاف قریش میں۔ ترجمہ لإلاف قریش یاد رکھیے، بظاہر تو قریش کا نام لیا، قریش نکلا ہے قرش سے، قرش کہتے ہیں تاجر کو، تو جو تجارت کر کے کھاتے ہوں انہیں قریش کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے نضر بنی کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے قریش، الگ الگ تعریفیں ہیں۔ لإلاف قریش، قریش کے ایلاف کے لیے خدا نے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جبکہ وہ سفر کرتے تھے سردی کا اور گرمی کا، تو خدا نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یہ سفر کرتے تھے جانب یمن جب سخت سردی پڑتی تھی، اور جب سخت گرمی پڑتی تھی سفر کرتے تھے جانب شام، موسم کے اعتبار سے سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جاتے تھے مال تجارت کو لے کر۔